اور کشمیر اور بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹ ریزولوشن یا کانفلکٹ کے بننے کے اندر ایک اہم دن سمجھا جاتا ہے. ریزولوشن نہیں بلکہ کانفلکٹ ایک اور جنم لیتا ہے اور وہ ہے 5 اگست 2019. ان دونوں ادوار کو اگر ہم دیکھیں اور ڈیوائیڈ کریں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو 1947 کے بعد مسئلہ کشمیر اور ہے اور 5 اگست 2019 کے بعد مسئلہ کشمیر میڈیا کی نگاہ میں اور ہے. اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس پوری جو 5 اگست کی ہندوستان کی ترمیم ہے اس کے بعد سے اور کس طرح سے بین الاقوامی میڈیا اس کو دیکھتا ہے, پاکستان بطور ریاست اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے, پاکستان کا میڈیا اس مسئلے کو 5 اگست کے بعد سے کیسے دیکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہوگا اس پورے معاملے کے اوپر اتنے بہترین پینل کے ساتھ بات کرنا اور آپ کو سمجھانے کے لیے بھی بہت اہم ہوگا. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب احمد اقبال بٹ صاحب, واحد اقبال بٹ صاحب, اور یہ بھی یہاں کشمیر کے اوپر لکھتے ہیں, بولتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب طارق نقاش صاحب اور عارف بہار صاحب, یہ دونوں شخصیات میں نے ملا کے بنا دی ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ ان کی الگ الگ شخصیت نہیں ہے, یہ دونوں بہت ماہرین ہیں, جانے مانے ہیں اور اخباروں میں یہاں لکھتے بھی ہیں. AJK TV کے ساتھ تو نقاش صاحب وابستہ بھی ہیں, تو بہار صاحب آئی تھنک تو دونوں ان دونوں سے ہم جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اور جو میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور میڈیا جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو دیکھ رہا ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے. جناب مظہر عباس صاحب, بڑا نام ہے, پاکستان کی صحافت کا ایک درخشاں ستارہ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب حامد میر صاحب, اگین پاکستان کی صحافت شاید میر صحافت ہے تو ان کے بغیر ادھوری ہے. آج کشمیر کے اوپر ان سے بھی ہم سنیں گے. اور جناب وسعت اللہ خان صاحب, اگین پاکستان کے ایک معتبر مایانات صحافی, لکھاری, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو میر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تاریخ کے آپ طالب علم میں سبھی ہیں, مگر آپ سے اس لیے آغاز ہے کہ آپ زیادہ اس خطے کو کور کر چکے ہیں, اس مسئلے کو زیادہ کور کر چکے ہیں. آپ کے نزدیک 47 کے بعد اس مسئلے کو میڈیا میں کس نگاہ سے دیکھا گیا اور پھر 5 اگست 19 کے بعد اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھا گیا؟ بہت شکریہ آسما. دیکھیں, اگر آپ نے اب شروع میرے سے ہی کرنا ہے تو پھر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں احمد شاہ صاحب, میں تھوڑا کھل کے بات کروں. شاہ صاحب کو مسئلہ نہ ہو جائے. آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی قابل شرم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں جو سیاسی اور غیر سیاسی حکومتیں آئیں ان کا کردار بہت شرمناک تھا. ٹھیک ہے, ہر کسی نے متفق ہوں آپ کی بات. ہر کسی نے کشمیر کو ایک پلاٹ کی طرح ٹریٹ کیا کہ یہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے, بڑا ایکسپینسو ہے, اور پلاٹ کا جھگڑا انڈیا کے ساتھ. جو لوگ ہیں کشمیر کے ان کو اگنور کیا گیا. تو مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا تعلق کشمیریوں سے ہے, یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی تو ہے نہیں ہے. تو ایسے میڈیا میں ایسے سلوشن پیش کیے گئے کہ وہ ہر سلوشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہے. بھائی اس میں کشمیریوں کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا, آج تک شامل نہیں کیا. تو جب تک آپ کشمیریوں کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کوئی مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اب اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ ایک, میں خواتین سے معذرت کے ساتھ ایک محاورہ بن گیا, اب کیا کروں میں. میڈیا ایک رضیہ ہے جو گنڈوں میں گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور گنڈے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اب میں یہاں پہ آسما
کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ کچھ واقعات کی یہ بھی عینی شاہد ہیں، اور میں آپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کہ ہمیں ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم بتا ہی دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پابندیاں بھی لگتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ جب تک ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں چلائے گی تو نہ پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے نہ کشمیر کے مسئلے حل ہوں گے۔ ہندوستان جو کرتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا آسما نے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہوا۔ یہ مت سمجھیں کہ 5 اگست 2019 اچانک ہو گیا، بالکل اچانک نہیں ہوا۔ 5 اگست 2019 کے دن 5 اگست 2019 کے دن جنگ اخبار میں جو میرا کالم شائع ہوا وہ گوگل کر کے نکال کے پڑھ لیں، تو مجھے اگر کچھ پتا تھا اور میں وہ وارن کر رہا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا۔ اور صرف ایک آسما شرازی نہیں ہے یہاں پہ جس کو کچھ باتوں کا پتہ ہے، ایک اور بھی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محترم، فواد حسن فواد صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے پاکستان کے طاقتور لوگ کشمیر کو بیچنے کے چکر میں تھے۔ انڈیا نے جو کیا اس کو چھوڑ دو نا، انڈیا کی تو مذمت کرتے ہیں، بھائی دشمن ہے۔ وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی۔ آسما آپ کی اجازت سے، برا نہ منانا، ایک جگہ پہ آسما بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، آف دی ریکارڈ تھی، میں نام نہیں لیتا، پتہ چل جائے گا سب کو۔ چلو یہ ویسے ہیں بڑے سمجھدار کشمیری ہیں، ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن ہیں بڑے سمجھدار۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں مجھے خاص طور پہ بار بار نام لے کے یہ اس کی گواہی دے گی، یہاں تک کہا کہ اگر مارشل لا لگایا تو تمہارا بھی نام اس میں لگا دیں گے۔ اچھا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، یہ میڈیا نے مسئلہ حل نہیں ہونے دیا۔ ایسے ہی ہوا، یہی کہا اس نے۔ بالکل کون؟ نہیں بھائی، 19 کے بعد کی بات ہے یہ، بس ٹھیک ہے، کسوٹی نہیں بس ٹھیک ہے، سمجھ ٹھیک آ ہے، گئی۔ سمجھ آ گئی آپ کو، یہ 2019 کے بعد کی بات ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ نہیں، قاسم کے ابا نہیں ہے، وہ تو سویلین ہے بھائی۔ یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم دے ابا دے پا دے، وہ بیچارے نو پسا دے۔ اچھا دیکھو، حالانکہ اس لیٹس معاملے میں سیریس، قاسم کے ابا کافی بے ضرر تھے۔ دیکھیں یہ مذاق میں نہ لیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میڈیا والے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیتے۔ اب انہوں نے مسئلہ کشمیر کیسے حل کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کرتارپور راہداری کھولی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کھولی آپ نے۔ اس کے بعد انہوں نے بیک چینل کھول دیا، بیک چینل سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو کشمیریوں کو ریلیف ملتا۔ پھر انہوں نے سیز فائر کر دیا فروری 2021 میں، اس کا کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا نا کشمیریوں کو۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں ان دنوں میں سیز فائر کے بعد میں وہ ہجیرا گیا، آگے گیا عباس پور، اس کے آگے میں ادھر پھرتا رہا، ایل او سی پہ لوگوں سے بات چیت کرتا رہا۔ کو حالات مجھے کو ٹھیک نظر نہیں آئے کہ پہلے وہ انسانوں کو گولیاں مارتی تھی انڈین آرمی، سیز فائر کے بعد وہ ان کی مرغیاں، بھینسیں، بکریاں، ان کو گولی مارتے ہیں۔ میں جب واپس گیا تو مجھے آرڈر آیا، آرڈر کہ یہ رپورٹ نہیں کرنا کہ وہ گائے، بھینسوں اور بکریوں کو گولیاں مارتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں جی؟ میرے پہ یہ بھی وقت آنا تھا پاکستان میں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور میں کہوں نہیں، بالکل سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، سب صحیح جا رہا ہے۔ تو تب کافی حالات جو ہے وہ ہمارے لیے خراب ہو گئے، اور سیدھی سی بات ہے جی، سینسر کے ذریعے ہماری آواز دبا دی گئی۔ کس چیز پہ سینسر لگایا؟ میرے پیارے بچوں، آپ کو سنا رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں سنا رہا، کہ یہ اتنا آسان پروفیشن نہیں ہے میڈیا۔ مجھ جیسے صحافی کو
یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ سیز فائر کے بعد لائن آف کنٹرول پہ انڈین آرمی جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی جو مال مویشی ہے ان پر فائرنگ کرتی ہے تاکہ وہ ہجرت کر کے پیچھے چلے جائیں, علاقے خالی کر دیں. اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی. اگر میں اس پہ کچھ لکھتا تھا تو وہ شائع نہیں ہوتا تھا, کچھ بولتا تھا وہ آن ایئر نہیں ہوتا تھا. تو الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وہ جو ماسٹر مائنڈ صاحب تھے انہوں نے کوئی 10-15 صحافی اکٹھے کیے اور ان میں آسما بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس نے جناب ہمارے خلاف ایک چارج شیٹ کھول دی. تو مجھے تو اس دن بڑا اپنے آپ پہ فخر ہوا کہ یار میرے پہ چارج شیٹ لگ رہی ہے, آسما شرازی پہ چارج شیٹ لگ رہی ہے, باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو نام لے لے کے وہ صاحب سلواتے سنا رہے ہیں. بس انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چھڈا گا نہیں, باقی جو انہوں نے کرنا تھا کہہ دیا. چھتر پریڈ کی اس نے ہماری. کیا قصور کیا ہے کہ آپ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ میڈیا والے مسئلہ حل نہیں ہونے دیتے. اب وہ سن لیں ان کا سلوشن کیا تھا, جو وہ سلوشن بھی انہوں نے ریپیٹ کیا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہی جنرل مشرف والا جو فارمولا تھا کہ جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے وہ ہندوستان کے پاس رہے, جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے. یہ کوئی سلوشن ہے یا دھوکہ دہی ہے؟ دھوکہ. تو شاہ صاحب یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ پاکستان میں. اچھا میں میر صاحب, چونکہ آپ نے بار بار اس موضوع پہ بولنا ہے, یہ آپ نے اتنا بڑا ایک سچ بول دیا ہے جس کی سزا آپ نے بھی بھگتنی ہے اور پھر ہم نے بھی بھگتنی ہے, اور شاہ صاحب نے زیادہ بھگتنی ہے. مگر یہ سچ اگر ہم نہیں بتائیں گے, اپنے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے, تو یہ بددیانتی ہوگی. تو میں صرف مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہوگی, کشمیر کے ساتھ ہوگی اور ہمارے قلم کے ساتھ. ایک چیز میں ضرور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, کہ ہم نے یہ بات اس وقت کی جب وہ صاحب, اور نام لے ہی دیتا ہوں یار, جب وہ صاحب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. جب وہ آرمی چیف تھے, اس کے آرمی چیف سے کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بات نہیں کی. یہ ساری باتیں بھی وہ اس وقت کر رہا تھا جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی, اور 9 مہینے اس نے میرے پہ پابندی لگائی رکھی انہی باتوں کی وجہ سے. تو ہم اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ جب کوئی بندہ چلا جائے, آفس سے چلا جائے, پھر اس پہ بات کرو. تو یہ بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ اٹس پارٹ آف دی گیم. ہم اگر صحافت کے پروفیشن میں ہیں تو ہم صرف اگر یہ کہہ دیں کہ اوہو جی آواز بند ہو گئی تھی, پابندی لگا دی تھی, تو اس لیے میں نے بات نہیں کی. بات میں نے بھی کی, آسما نے بھی کی, اس کا خمیازہ بھی بھگتا, اور وہ خمیازہ بھگت کے ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ ہمارا پروفیشن ہے, یہ کرنا ہے. لیکن کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اور میڈیا کا کردار, تو میڈیا کا کردار میں نے کہہ دیا کہ اس پہ تو مجھے بالکل شرمناک ہے, لیکن حکومت پاکستان کا کردار جو ہے وہ شرمناک ترین ہے. اچھا طاہر نقائص صاحب, آپ کچھ کہنا بھی چاہے تھے. میں ویسے آپ کی طرف آ بھی رہی تھی کہ 5 اگست 19 اور اس سے پہلے کی جو پاکستان کا میڈیا ہے یا میڈیا اس ریجن کا ہے, اس نے مسئلہ کشمیر کو کیسے دیکھا ہے, کوئی تاریخی پس منظر کے ساتھ بھی بتائیے گا. اس سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اس سے پہلے میں آسما شرازی صاحب, مجھے آپ کا اور اپنے معاملے میں لگا امریکہ اور پاکستان کا معاملہ وہ ایسے کہ امریکہ میں عام آدمی سے پوچھیں تو اس کو جو ہے ہمارے وزیر اعظم کا نام پتہ نہیں ہوتا, اور ہمارے ہاں کے عام آدمی کو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی نام پتہ ہوتا ہے. تو ہم 3 مظلوم تھے. دیکھیں نا, پاکستانی میڈیا اور ہمارے درمیان دوریوں کا یہ بھی ایک ثبوت تھا کہ آپ کے پاس ہمارا تعارف بھی نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں, ہم 3 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. یہ جو میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عارف بہار صاحب, یہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں آج کوئی 25 سال سے کالم لکھ رہے ہیں, اور 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. واحد اقبال بٹ صاحب ہمارے پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. خاکسار بھی کراچی کے اخبار کے ساتھ کوئی 3 دہائیوں سے کام کر رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کشمیر کو اس میں جگہ ملے. میر صاحب جتنی سخت باتیں کر سکتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے اتنی سخت باتیں نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا شرمناک, تو میں نے بہت آپ نے اس پہ کر دیا کہ آپ کا تعارف پورا نہیں کیا. جی میں ویسے بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور میڈیا اور ہمارے درمیان جو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے درمیان دوریوں کی. چلے آپ آگے بات کیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو کون نہیں جانتا, اگر نہیں کون جانتا ہے, چلیں آپ کا حسن نظر ہے. لیکن میر صاحب نے جو کہا کہ شرمناک کردار ہے, میں اتنی سخت بات کہنا چاہتا تھا
مگر کہہ نہیں سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کا، میں اس پہ بات کروں گا کہ کشمیر پہ کردار نہ ہونے کے برابر ہے. کشمیر ہمیں پاکستانی میڈیا میں نظر آتا ہے 5 فروری کو، اور کبھی کبھی ہمیں 27 اکتوبر کو نظر آتا ہے، اور اب 5 اگست کو بھی نظر آنے لگا ہے. ہم ایک یوم مناتے ہیں، یوم فلاں یوم فلاں یوم فلاں. اور میں یہ کہتا ہوں، میر صاحب نے تو کچھ لوگوں کو ہٹ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان دنوں میں ہمیں کشمیر پاکستانی میڈیا پہ نظر آتا ہے، یہ میڈیا کی کمٹمنٹ کی وجہ سے نہیں نظر آتا، یہ انہی لوگوں کے ڈنڈے کی وجہ سے نظر آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں میڈیا کو تو خبر آتی ہے، وغیرہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. میں نے بالکل دیکھا یہاں ہم نے ایونٹ کیے، کوئی توجہ نہیں ہوئی، لیکن کہیں جب کہا گیا تو پھر میڈیا نے اسائنمنٹ، کہاں سے جو کہتے ہیں جس ملک میں کہنے والے ہیں وہی جن کی آپ نے حوالہ دیا، وہ ان کے کہنے پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. آپ میڈیا کی مقبوضہ کشمیر سے دلچسپی کو جاننے کے لیے اس کو گیج کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر سے میڈیا کی دلچسپی کو دیکھ لیں. کتنے لوگ ہیں پاکستانی میڈیا اداروں نے یہاں جو ویل پیڈ ان کے کورسپونڈنٹس ہیں، کتنے پاکستان کے میڈیا ادارے ہیں جنہوں نے یہاں بیورو آفسز قائم کیے ہیں، کتنے پاکستانی بڑے اخبارات ہیں جو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اشتہار بھی لیتے ہیں ریگولرلی، ان نے یہاں کورسپونڈنٹ رکھے ہیں. کشمیر کی آپ کے نزدیک یہ حیثیت ہے. آپ دوسری طرف چلے جائیں مقبوضہ کشمیر میں، میرا بہت کانٹیکٹ وہاں رہا ہے. 5 اگست سے پہلے میرا کشمیر کے صحافیوں سے، چونکہ میرا اپنا تعلق سری نگر ڈاؤن ٹاؤن سے ہے، میرے فادر وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے، تو میں وہاں گیا بھی. ایک دفعہ سیفما والوں کی مہربانی سے گیا، ایک دفعہ میں بس سروس پہ بھی گیا، تو میرا ان سے تعلق تھا. روزانہ ہمارے روابط تھے. وی وڈ ایکسچینج انفارمیشن فرام ایدر سائڈ. تو وہاں دکن ہیرلڈ ایک اخبار ہے جو کشمیر میں بکتا بھی نہیں ہوگا، جس کو مقبوضہ کشمیر کا PID اشتہار بھی نہیں دیتا ہوگا، لیکن ان کا بھی ویل پیڈ کورسپونڈنٹ ہے. ذوالفقار ماجد اس کا نام ہے، ہی از مائی فرینڈ. یوسف جمیل صاحب ہیں، آپ نصیر ہیں، نصیر جو ہے جو آؤٹ لک انڈیا کے ہیں. مطلب وہاں کوئی یو نیم اینی پیپر، انڈیا کا کسی اشاعتی نشریاتی ادارے کا آپ نام لیں، سری نگر اور جموں میں آپ کو ان کا کورسپونڈنٹ ملے گا. دوسری طرف جو ہے ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں مظفر آباد کو تو آپ امپورٹنس ہی نہیں دیتے. ہمارے ایک سابق وزیر اعظم آن ریکارڈ کہتے رہے کہ جی ان کے پاس ہمارے لیے ایئر اسپیس ہی نہیں ہے. تو جو کشمیری کیا سوچتے ہیں، یہ وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں، ان کی فیلنگز کیا ہیں، وہ کبھی ان کو جگہ نہیں ملی. ہمارے لیے آپ کے پاس جگہ ہے، کلیمٹی آ جائے، زلزلہ آ جائے تو آپ نے جو ہے اس کی خبر کرنی ہے، ایولانچ میں کوئی مر جائے اس کی خبر کرنی ہے. ہماری سوچوں کی خبر نہیں کرنی کہ یہ خطہ جو ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس خطے کی کیا مرضی ہے، یہ کیا دیکھتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے اپنا حل. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے، آرٹیکل 257 کہتا ہے کہ جو حق خود ارادی ملنے کے بعد بھی ہم پاکستان سے جو اپنے ہمارے معاملات ہیں اس کا فیصلہ کریں گے، ہم نے پاکستان سے کیا ارینجمنٹ رکھنا ہے. لیکن ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں یہاں. بالکل. تو یہ وہ میڈیا ہے جس کے نزدیک آپ کی ریٹنگ سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ متیرا نے جو ہے وہ چونٹ والا شلوار پہنا ہے یا سادہ، ٹھیک ہے، فلاں اداکار کا افیئر کسے چلا، فلاں کا کسے چلا، آپ کے نزدیک یہ امپورٹنٹ ہے. کراچی میں بلی پائپ میں پھنس گئی، آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، دس از یور بریکنگ نیوز. اور مقبوضہ کشمیر میں 5 بچے، میری ایک بات سن لیں، میں لمبا کروں، ایک بات ختم کر دوں یہاں. مقبوضہ کشمیر میں 5 بچے معاشرے میں آ جاتے ہیں. ایک بچہ باپ کو فون کرتا ہے اور وہ جو گفتگو ہے، میرے پاس کی ریکارڈنگ ہے، آئی وش میں یہاں لوگوں کو سناتا، اور میں اس کا ترجمہ آج صبح بیٹھ کے سارا کشمیری کا ترجمہ لکھا ہے. میں نے جتنی بار وہ سنی ہے بخدا میں رو گیا ہوں. جتنی بار سنی ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں قربان جاؤں، سرنڈر نہیں کرنا، سرنڈر نہیں کرنا. اور بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. اس نے کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. اس نے کہا ابو مجھے معاف کر دینا. اور اگلی صبح وہ 5 بندے مارے گئے. آپ کے میڈیا کے پاس تھی جگہ، تھی اس کی ان کو خبر کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ کشمیری جو آپ کے لیے مرتے ہیں. میں سری نگر گیا تو مجھے کشمیریوں کو شکوہ تھا کہ ہم نے 10-10 لاکھ کے جلوس نکالے اور پاکستان کے میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی. جی بالکل. مجھے انہوں نے پوچھا کہ یار ہمارا شکوہ پہنچا دیں. میں نے کہا یار ہم خود بہت چھوٹی سی جگہ پہ، ہماری اتنی شنوائی وہاں نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ کتنا ان کا دل دکھتا ہے. اور میں نے اسے پوچھا، BBC کے کورسپونڈنٹ سری نگر میں میرے دوست تھے، میں نے اسے پوچھا کہ یہ جو پاکستان کا میڈیا آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے بعد تو کشمیریوں کا دل پاکستان سے بھر گیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ پاکستان کے دل سے نہیں نکلتا. وہ کیا آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں. باتیں اور بھی ہیں لیکن باقی گیسٹ ہیں انشاءاللہ ابھی اور کرنی ہے. نقاش صاحب جو بات کر رہے ہیں، یقین مانیے یہی آواز بلوچستان کی ہے، یہی آواز سندھ کی ہے، اندرون سندھ کی ہے، یہی آواز پنجاب، جنوبی پنجاب کی بھی ہے.
जो मुजफ्फराबाद से आवाज़, ये सिर्फ आपका शिकवा नहीं है, ये पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज़ का जो डोमिनेशन है, ये उन सब तक पाकिस्तान की आवाज़ को पहुंचना चाहिए। जो बात आपने की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जो बहार साहब आपने चूँकि कहे, उन्होंने कहा तारुफ पूरा नहीं, आपका तारुफ तो आप खुद हैं, इसलिए मैंने तो आप पे छोड़ दिया कि आप जो बात करें नुमाइंदगी इनकी होनी है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात नकाश साहब कर रहे थे और अली गिलानी साहब, आपने 2018 के बाद से सैयद अली गिलानी की शख्सियत को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे देखा? आप मुझे इसका जवाब दे दें। देखा? नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? आप माइक में बोल के बताइए क्यों नहीं देखा। और उन्होंने जो खत लिखा था, वो खत हमने बताया किसी को? जो उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम खत लिखा था, वो खत हम बता सके या जुर्रत है हम में हुई कि हम बता सके कि उन्होंने क्या खत लिखा है? जी बिल्कुल, हमने पूरी तरह ब्लैक आउट किया, उनकी शख्सियत का ब्लैक आउट किया, उनके ख्यालात का ब्लैक आउट किया। अब हम क्या करें? जी बिल्कुल जी, हमने पूरी तरह ये देखा जी हाँ। कि अली गिलानी साहब की अगर सिंबॉलिक हैसियत को हम बात कर रहे हैं, अली गिलानी एक शख्सियत की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी तहरीक है। तो पूरी तरह ब्लैक आउट रहा उनकी शख्सियत का, उनके ख़यालात का, इसलिए कि वक्त का धारा बदल गया था और हमारी तरजीहात बदल गई थी। इसमें जो हामिद मीर साहब ने बात की या तारिक नकाश साहब ने बात की, मैं तो ये समझूंगा कि हम इनके ख्यालात से ज़रा दूर ही रहेंगे, क्योंकि हम स्टेटस को के लोग हैं। तो बहरहाल सच यही है कि जो यहाँ इस वक्त बोला जा रहा है, इसका क्या करें हम कि अलमिया ये है कि हमारी रियासत डोल रही है, हमारी रियासत डगमगा रही है, हमारी रियासत मजबूत बुनियादों पर खड़ी नहीं है। और कश्मीरी जिस रियासत पे तकिया लगाए बैठे हैं, उस रियासत का अपना ये हुलिया बिगड़ गया है कि उसका सर पैर ही नजर नहीं आ रहा। तो उस कश्मीरी शिकवा करे तो किससे करे कि तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो अपना ही नहीं है तो कश्मीरी का जो शिकवा है वो बेजा है। कश्मीरी ने शिकवा करना छोड़ दिया है। उसके बाद से मैं डिवाइडेड फैमिली का एक रुकन हूँ। मेरे भी जो फादर हैं वो 47 में आए और हमने यहाँ जो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल में उन लोगों ने यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं, वहाँ की नई जनरेशन है, उसने पाकिस्तान से शिकवा करना भी छोड़ दिया है कि आज जो पाकिस्तान की तस्वीर नज़र आ रही है, उसने अब अपनी यूं भी कश्मीरी बड़ी बावकार कौम है, बड़ी जुर्रतमंद कौम है, सेल्फ रिजिलियंस पे यकीन रखती है, खुद इन्हसारी पे यकीन रखती है। और 6-6 महीने अगर वो मुहासरा बर्दाश्त करती है तो वो उसकी सेल्फ रिजिलियंस होती है, वो उसमें ताकत होती है, मज़ामत की ताकत होती है, खुद इन्हसारी की ताकत होती है। तो वो अब रफ्ता रफ्ता गिरदोपेश की जो अफसाने थे, जो कहानियाँ थी, जो रोमांस था, जो ग्लैमराइज किया गया था सारी सिचुएशन को, हमारे बुजुर्गों की जो जनरेशन जिस चक्कर में यहाँ आई, तो वो उस शराब के पीछे भागने की बजाय अब अपनी दुनिया आप पैदा करने के एक मरहले में और उस राह पे वो चल रही है जी जनरेशन। उसको अंदाजा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो नक्शा बन रहा है, जो हुलिया बिगड़ रहा है, जो पाकिस्तान की तस्वीर आज बन रही है, वो हौसला अफजा नहीं है। उससे वहाँ के लोगों की भी दिल आज़ारी होती है। हर दूसरे तीसरे दिन लोग हमसे पूछते हैं वहाँ सोशल मीडिया पे कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान कश्मीर में पहले ही मायूसी है। जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो बसात लपेट दी गई, इसने कश्मीर का जो मसला है उसकी डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। यानी आपके पैरों तले से पूरी कालीन ही खींच ली गई है। उसके बाद से अब आप जो आज खड़े हैं, 4 साल के बाद हम बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि मीडिया पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मीडिया पॉलिसी क्या है। तो आज हमें ये मरहला दरपेश है कि करता हूँ जमा जगरे लख्त लख्त को, कि आज हमने सिफर से अपना सफर शुरू करना है। बिल्कुल सही बात है। तो मगर बहार साहब, मैं वाहिद साहब आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि रियासत की जो पॉलिसी होती है वो अक्कास होती है, फिर दूसरी तरफ से फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से होती है। हमारे यहाँ अलमिया यही रहा जो कि नक्काश साहब ने कहा कि जब रियासत ने चाहा तो कश्मीर को हमने पोर्ट्रे किया। मजमूई तौर पर यही एक तस्वीर हमारे सामने बनती है। क्या आपको लगता है कि 5 अगस्त के बाद से रियासत जो है उसने कश्मीर को दरिया के सुपुर्द कर दिया कि बस अब जहाँ जहाँ बहता चला जाएगा तो लग जाएगा, और इसलिए मीडिया पॉलिसी जो है वो नहीं बन सकी इसके ऊपर कोई? देखें, अभी जो हामिद मीर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की जो मीडिया पॉलिसी है
یا جو میڈیا ہے اس کا کردار شرمناک ہے. ایک وقت تھا جب ریڈیو کی دنیا تھی, صوتی محاذ پہ ریڈیو کو بڑا سنا جاتا تھا اور اس کا بڑے اثرات ہوا کرتے تھے. جی ہاں. آج بے شک یہاں بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں, وسعت اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حامد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مظہر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک وقت تھا کہ ان کی بات پہ بڑا یقین کیا جاتا تھا کیونکہ ہمیں حقائق کا علم نہیں ہوتا تھا. ہم سمجھتے تھے جو انہوں نے فرما دیا بالکل وہی حقیقت ہے. تو جو آپ نے ابھی طارق نقاش صاحب نے آپ کو بتایا, جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہمارے اس جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں یہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں, پہلے تو شاید ہم یقین کر لیتے تھے, لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آ کے میڈیا کا جو کردار ہے وہ شرمناک کردار ہے جو انہوں نے فرما دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چیزیں آپ چھپا نہیں سکتے, جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, آپ ایک پیٹرن پہ چلیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پیٹرن دیا گیا ہو جس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, جس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا جو اس وقت آ گیا ہے اس نے آپ کی وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل فارغ کر دی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بیوقوف ہے وہ صرف آپ کی باتوں پہ یقین کرے گا یا یہ سمجھے گا کہ یہ صرف آپ کی ذات کی بات ہے, یہ ہوتا ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, پیشہ ہی ایسا ہے, بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ انفارمیشن سے غلط انفارمیشن دے کے کسی کو گمراہ کر لے گا, میرا نہیں خیال کہ آپ قوم گمراہ ہوگی. وہ چیزیں جو آپ چھپانا بھی چاہتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. بالکل ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ نمایاں ہوا ہے کیونکہ مین اسٹریم میڈیا نے جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو اس طرح سے اجاگر کرنا چھوڑ ابھی آپ اسی کو دیکھ لیں نا, مثلا ہم صرف اخبارات کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کشمیر ایڈیشن آتا ہے, جو ہم یہاں سے لکھ کے بھیجتے ہیں وہ ہمیں واپس آ جاتا ہے کہ ہم پڑھیں. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اسے ہماری قوم پڑھے, اسے پاکستان کے لوگ پڑھے, ہمارے حقائق جو ان کے سامنے ہیں, بجائے اسی کو بنا کے ہمیں بھیج دیا جاتا ہے. تو جو ہم نے لکھا ہوتا ہے اسی کو بیٹھ کے ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ المیہ ہے. بالکل مظہر صاحب, اب یہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتا ہے, وہ معاشرے کی یا اس جگہ کی آنکھیں اور کان اور زبان ہوتا ہے. تو اگر ہم نے زبان بند کر دی, اگر ہم نے آنکھیں بند کر لیں, اگر ہم نے اپنے کان بند کر لیے, تو پھر ہم کیا پیش کر رہے ہیں کشمیر کو اور کس طرح سے پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہی جرت اظہار کا سلیقہ ہے. صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. یاسین ملک کئی سال پہلے اسلام آباد آئے اور صحافیوں کی ہی ایک تقریب تھی. اس کی ایک لائن مجھے آج تک یاد ہے جو پورے پاکستانی میڈیا کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں پاکستانی میڈیا سے مخاطب ہوں, کچھ دنوں سے میں پاکستان میں ہوں, پاکستانی اخبارات پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں انڈیا کے اخبارات پڑھ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے یہاں کشمیر کی کوریج اتنی ہی ہوتی ہے جتنی انڈین پیپرز میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ کہتے ہیں پاکستانی میڈیا میں کشمیر کی کوریج نہیں ہوتی, پاکستانی میڈیا میں پاکستان کی کوریج نہیں ہوتی. جو صحافی خبر کا پتہ چلاتا ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی نہیں 120 صحافی مارے گئے, 132 کے قریب صحافی مارے گئے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان نے ان سارے قوانین کو اپنا لیا جس سے آزادی اظہار پر پابندی لگتی ہو. سیکیورٹی ایکٹ اٹھا لیں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ اٹھا لیں, 124A اٹھا لیں, بغاوت کے قوانین اٹھا لیں. وہ سارے قوانین جو انگریزوں نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے تھے وہ ہم نے اپنے ملک میں سیاسی اور صحافتی آزادی کو کچلنے کے لیے اپلائی کیے.
تو کشمیر تو بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سول اینڈ ملٹری گیزٹ پر کیوں پابندی لگی تھی؟ کیونکہ کشمیر کے حوالے سے ایک میپ چھاپ دیا تھا اس نے, اور اس کے بعد اس نے اس پہ اپولوجائز بھی کیا, اپنے دہلی کے کورسپونڈنٹ کو برطرف بھی کیا. اس کے باوجود پاکستان کے سارے اخبارات نے ایک جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھا جس کے تحت اس اخبار پہ پابندی لگا دی گئی. پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی تھے جو اس زمانے میں پشاور کے ایک اخبار کے لیے کام کرتے تھے, بعد میں وہ ڈان کے بہت معتبر کورسپونڈنٹ بنے, راجہ اصغر صاحب. انہوں نے اپنے اس اخبار میں کشمیر کے حوالے سے کوئی کوریج دی تھی, ان کو اٹھایا گیا. ان سے صرف انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی سورس چاہیے. انہوں نے سورس بتانے سے انکار کیا. ان کو 3 سال کی سزا ہوئی. ان کو سخت سردیوں میں ٹھنڈے پانی کے ڈرم میں ڈال دیا گیا. تو پاکستان میں جو جرنلزم ہوئی ہے, پاکستان میں جو صحافت ہوئی ہے, دیکھیں میڈیا کا شرمناک کردار ایک جگہ ہے. یہ کشمیر کے صحافی بیٹھے ہیں, یہ پاکستان کے صحافی بیٹھے ہیں. دونوں کی موڈ آف امپلائمنٹ ایک ہی طرح کی ہے. سچ صرف اتنا ہی بولو جتنا میں تمہیں بتاؤں. وہی سچ ہے جو میں بتاتا ہوں. جو سچ میں جانتا ہوں وہ سچ نہیں لکھا جا سکتا. جو سچ میں جانتا ہوں وہ سچ نہیں بولا جا سکتا. جو بولتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, جو بولتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. وہ حیات اللہ ہو, وہ سلیم شہزاد ہو, وہ ارشد شریف ہو, وہ ولی خان بابر ہو, ایک لمبی فہرست ہے. تو ایشو کشمیر کی کوریج کا نہیں ہے. پاکستان کی جرنلزم مجموعی طور پر ہی سیڈ اور شی سیڈ کی جرنلزم رہی ہے. بالکل. سوائے بیانات کے 80%, 85% پاکستان کے ٹیلی ویژن اٹھا لیں, پاکستان کے اخبارات اٹھا لیں, بیانات کے علاوہ صحافت ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا مصعب, بہت آپ نے, ظاہر ہے کہ ہمارے صحافیوں کی قربانیاں ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن کشمیر ظاہر ہے اس کے اوپر جو کشمیریوں کے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وسعت اللہ خان صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر پہ پابندی لگتی ہے؟ 5 اگست کے بعد سے جو کوریج ہوئی ہے, جو میڈیا کا کردار رہا ہے, وہ سارے بین الاقوامی میڈیا کا کردار رہا ہے. پاکستان کے لوکل میڈیا کا اس طرح کا کردار نہیں رہا. جتنی اچھی کوریج BBC نے کی ہے اتنی اچھی معذرت کے ساتھ جیو ٹی وی نے نہیں کی. جس طرح کی کوریج جو ہے وہ دیگر اخباروں نے کی ہے باہر کے, اس طرح کی آج ٹی وی نے یا دیگر جو چینلز ہیں ARY, کسی نے اس طرح کی, اور اخباروں نے بھی, ایون دی نیوز وغیرہ نے اس طرح کی نہیں کوریج کی, ڈان نے نہیں کی. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ تھینک یو سو مچ. جو نقطے میں لکھ کے لایا تھا وہ تو آپ نے ایک سازش کے تحت ان سب کو بلوا کے مجھے محروم کر دیا. اب میرے پاس سوائے تلچھٹ کے شاید ہی کچھ باقی بچا ہو. نقاش صاحب نے ایک شکوہ کیا تھا کہ یہاں کوئی کورسپونڈنٹ نہیں ہے کسی بھی بڑے اخبار کا, اسی لیے وہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کو جاننے کی, اور آپ ہیں کون. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا.
मुझे कोई ये बता दे कि दिल्ली में पाकिस्तानी मीडिया के कितने कॉरेस्पॉन्डेंट कब थे? आखिरी जो कॉरेस्पॉन्डेंट था जंग का अब्दुल वहीद हुसैनी था, और उनको भी इंतकाल हुए मजहर अब्बास शायद 25 साल हो चुके हैं। आपकी समाज की ऐसी तैसी अफगान खाना जंगी ने कर दी। मुझे ये बताइए, काबुल में आपके किस अखबार या चैनल का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है? चीन आपका सबसे बड़ा यार है। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि किस चैनल या अखबार का बीजिंग में कॉरेस्पॉन्डेंट है। ईरान आपका स्ट्रेटेजिक हमसाया है। यूएई से आप सऊदी अरब से, खैर उनकी मिसाल में गलत दे रहा हूं, वहां तो सिस्टम ही दूसरा है। ईरान, वहां कब तेहरान में कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ जिसने के सिवाय सिफारतकारों के जिन्होंने ईरानी माइंड को रीड करने की कोशिश की? बांग्लादेश में कितने कॉरेस्पॉन्डेंट कब रहे? तो जब यही सूरत हाल नहीं है, हमारे जो हमसाए जो मुसलसल 75 साल से हमारी किस्मत पे असरअंदाज हो रहे हैं, जब उनके बारे में हमारा ये रवैया है, तो आप कौन होते हैं? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मेरे पेट पे लात मैं खुद क्यों मारूंगा? इस मसले के बारे में आउट ऑफ बॉक्स कोई सलूशन या अपने दिमाग को जहमत देने के लिए कि यार अगर ये सलूशन नहीं तो ये करके देख लो, क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। मेरी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरे अलाउंसेस लगे हुए हैं, 90% मुझे बजट मिल रहा है मरकज से, और मरकज जो है ब्रेडफोर्ड में जाके कश्मीरियों को मसला कश्मीर समझा रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा असल में कश्मीर का, एक सेकेंड भाई बेटा, एक सेकेंड, कश्मीर का एक मसला ये भी है, बात सुन ले। अच्छा कश्मीर का, आप चुप हो जाए फिर मैं बताती हूँ, आप चुप हो जाए प्लीज। इसको जलसा मत बनाए, ये जलसा नहीं है, ये गुफ्तगू। अगर आप किसी सोचे समझे एजेंडे के साथ आए हैं और हमें नहीं सुनना चाहते, हम चले जाते हैं। चलिए बैठिए, अभी इसको वाइंड अप तो मीर साहब बैठे तो सही ना, इसको बात तो करनी है ना। आप जज्बाती हो जाएं, जैसे आप 75 साल से जज्बाती हैं, हम आपके जज्बात बैठिए। देखिए कश्मीर का मसला ये भी है कि हमने सिर्फ नारे लगाए हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं किया। और कोई तो नारे नहीं लगाने, और कोई नारे लगाने और लगाने, नारे नहीं लगाने, हमने काम करना है ना, ताकि हम कश्मीर की बात को पूरी दुनिया में फैला सके, बात कर सके और अपनी खामियां बता सके। नारे तो आप सारा दिन लगाते रहेंगे मगर कश्मीर का मसला इससे हल नहीं होगा। देखिए बेटा एक मिनट आसमा, एक मिनट दोबारा गुफ्तगू पे आते हैं। नहीं ठीक, आप सही, आपकी जज्बात की कदर है, आपकी जज्बात की कदर है बेटा, आपकी जज्बात की कदर है, मगर सिर्फ एक सादा सी बात है, जब आपका पेन बोलता है फिर आपके नारे नहीं लगते। ये कलम की जंग है, इसमें आप नारे नहीं लगा सकते, इसमें आपने कलम के जरिए से जंग लड़ना है। तो हम उसी जगह से अपनी बात का आगाज करते हैं जहां से हमने
میں وسر صاحب آپ اپنی بات وہ اچھی بات ہے, آپ کے جذبات میں ہم سب بیٹے شریک اگر ہو آپ سکتے ہیں. نعرہ لگا کے کشمیر آزاد کرا سکتے ہیں پلیز اور نعرے لگا لیں. لگائیں. دیکھیے وسر صاحب ایک سیکنڈ, مظہر صاحب ایک سیکنڈ, وسر صاحب آپ بات مکمل کر لیں, وہ بچے سن رہے ہیں. جی بتائیے, آپ سن کے جائیے گا گفتگو. جی جی وسر صاحب آپ پلیز اپنی بات مکمل کریں. جی جی پلیز پلیز پلیز, جی شروع, آپ Okay. وائنڈ اپ کیجئے. جی تو میں یہ وہاں ہی تک پہنچا تھا کہ کشمیر انڈسٹری ہے, تو پھر انڈسٹری جو ہے بیچ میں ہی ہائی جیک ہو گئی, اور بیانیہ ہم جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا ہمارا بیانیہ, کشمیر کا ہمارا بیانیہ بڑا سیدھا سیدھا ہے. ایک ریاست کی کشمیر پالیسی ہے جو پریسکرائبڈ ہے, ہمیں صرف اسے ٹک کرتے چلے جانا ہے, اس میں متبادل بیانیے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان نوجوانوں کو جو اتنے جذباتی ہیں کہ ایچ خورشید کے بارے میں معلوم کتنا معلوم ہے. کشمیر کا جتنے بھی اس خطے کے جو لیڈر ہیں, میرے خیال میں وہ سب سے جینون آدمی تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ جانتے ہوں گے, وہ آزاد کشمیر کا صدر رہا. اس نے ایک آؤٹ آف باکس سلوشن پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کیوں تھا کریں, آپ ایک ایگزائلڈ گورنمنٹ کے طور پہ ہم سے ڈیل کریں, ہم اپنا کیس انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جاتے ہیں, آپ صرف ہماری اخلاقی مدد کریں. لیکن ہمیں چونکہ بچپن سے ہر مسئلے میں ماما بننے کا شوق ہے, ہم نے کہا نہیں, تمہیں کیا پتا تمہیں کیا چاہیے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے. یہ ہے 75 سال کی پوری کشمیر پالیسی. اور جب بھی ماما جی نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, کشمیر کا مسئلہ مزید 20 سال پیچھے چلتا چلا گیا. 48 49 دیکھ لیں, 65 دیکھ لیں, کرگل دیکھ لیں, اس سے پہلے 90s کی جو جد و جہد ہے اس میں جہادی ایلیمنٹ کو جس طرح انٹروڈیوس کرایا گیا. میں ان خوش قسمت جرنلسٹوں میں سے ہوں جنہوں نے 2009 میں مقبوضہ کشمیر میں 20 دن گزارے. میں نے شہداء کا قبرستان دیکھا. وہ جو مقبول بٹ ہے وہ یہیں سے تو گیا تھا, کیوں گیا تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی شہداء کے قبرستان میں ایک واحد خالی قبر ہے, اوپن, اور اس پہ لکھا ہوا ہے مقبول بٹ شہید. اس کی لاش کا انتظار ہے کہ کبھی تو آئے گی, کبھی وہ اپنی مٹی میں دفن ہوگی. میں نے 2 دن لگائے اس شہداء قبرستان میں. 50% قبریں 15 سال سے لے کے اور 30 سال تک کے جوانوں کی تھی. اور ان کے لوہے مزار پہ کیا لکھا ہوا تھا قبر کے پتھر پہ؟ محمد ذیشان, عمر 19 سال, تعلق بہاول نگر پاکستان, تعلق لودھرا پاکستان, تعلق مظفر گڑھ پاکستان, تعلق کھاریاں پاکستان. یہ 50% قبریں سری نگر کے شہداء قبرستان میں. مسئلہ یہ ہے کہ, اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر مشرف صاحب کو آؤٹ آف باکس جو ہیں وہ چیزیں دینی پڑی. اگر یہی آؤٹ آف باکس چیزیں کوئی سویلین سیاست نہ دے تو وہ تو سنسار ہو جائے گا. بالکل. جی لیکن
जैसे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर मसला कश्मीर हल करने की कोई मजाज है तो वो बीजेपी है, और पाकिस्तान में अगर कोई कैपेबल है मसला कश्मीर हल करने की तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। उसके अलावा कोई इस मसले को हल नहीं कर सकता। आपको शायद वो है मसला टाइम का जी। वहाँ की जो सहाफ़त है वो जाहिर है कि पाबा जंजीर है, नो डाउट अबाउट इट। और बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद तो वहाँ आप चूं भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन हम लोग ज़्यादा बड़े फनकार हैं, हमने सहाफ़त को पाबा जंजीर नहीं किया, हमने सिर्फ उनके सामने से जंजीर गुजार दी, काफ़ी था। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चूंकि अब आखिरी 2-2 मिनट है, मगर पहले मैं मीर साहब आपके पास, सैयद अली गिलानी एक ख़त लिखते हैं, और मैं क्यों ये बात बार बार कर रही हूँ, क्योंकि 5 अगस्त 19 के बाद से मुझे रियासत की वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आती। अब कहीं उसके खद्दोखाल थोड़े थोड़े दोबारा नुमाया नज़र आना शुरू हुए हैं, मगर अभी है नहीं। उनका जो ख़त था वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम था। श्रीनगर से मुझे भी मिला, और मैंने उस पर BBC पे लिखा उसके बारे में, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के TV चैनल्स पे हम उस पर बात नहीं कर सके। वो ख़त थोड़ा सा बताइए, उनके जज्बात बताइए, क्योंकि आप आगाह हैं कि उनके जज्बात क्या थे आखिरी दिनों में। और सैयद अली गिलानी का इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो शख्स था जो कि 90 साल की उम्र में भी कैद में था और एक ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो क्या हुआ ये सारा, थोड़ा सा वो बताइए, फिर मैं आके मैं नक्काश साहब के पास। जो है ना, गिलानी साहब के साथ जो आखिरी दिनों में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, उसकी वजह यह थी कि वो मसला कश्मीर के उस हल पे उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका मकसद ये था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल बॉर्डर तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन उसमें अली गिलानी साहब अकेले नहीं हैं। देखें, अली गिलानी साहब और यासिन मलिक साहब और मीर वाइज उमर फारूक और उनके जो दीगर साथी हैं, इनके आपस में नज़रियात मुख्तलिफ थे, लेकिन ये कश्मीर की आज़ादी के नुक्ते पे मुतफिक हो गए। अब लिबरेशन फ्रंट और अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक का इकट्ठा होना जो है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और यहाँ पे जो लोग आपस में लड़ते हैं ये उनके लिए एक सबक भी है कि वो अगर सारे के सारे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और हज़ारों की तादाद में उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने उस तमाम जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए आपस में इत्तेहाद पैदा कर लिया। ये जो सैयद अली गिलानी और यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक का इत्तेहाद है, ये इंडिया के लिए एक एटमी धमाके से बड़ा मसला बन गया था। तो ये जो है ना, यहाँ पे भी एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है। तो अली गिलानी साहब का आखिरी दिनों में अपनी उनकी वफ़ात से पहले जो मुझे उनका जो मैसेज आया था, वो मैंने उसको छुपाया नहीं कोई भी, मैंने उसको मीडिया पे मैंने नशर कर दिया था। वो यही था, सीधी सी बात है, डोंट ट्रस्ट बाजवा, ये था। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिसी अब नहीं है, वो पॉलिसी अब नहीं है। और यहाँ पे हम जब किसी सूरत हाल, एक गंभीर सूरत हाल पे गुफ्तगू करते हैं, मसाइल की निशानदही करते हैं, तो उसमें मायूसी की बातें भी होती हैं। लेकिन ये जो इस तरफ बैठे हुए नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जो सुबह के सेशन में भी मुझे नज़र आए और अभी शाम को 7 बजे भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे दोपहर को मैं बाहर जाके भी मैं इनको सेल्फियाँ खिंचवाने का शौक़ है, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इनसे काफ़ी बातें की हैं। ये हमारी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, ये सियासी शऊर के लिहाज से उनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यहाँ से बिल्कुल मुतमिन होकर जाऊँगा कि आपको धोखा कोई नहीं दे सकता, आपसे आपकी कोई चीज़ छीन नहीं सकता, क्योंकि आपके पास शऊर है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है आपके पास। उस इत्तेहाद का आपने मुजाहरा करना है। एक जो यहाँ पे मीडिया की बात हुई है, मैं उस पर कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है, यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न
نہیں ہے, یہاں پہ آزاد کشمیر ٹیلی ویژن ہے, اور وہ جو آزاد کشمیر ٹیلی ویژن ہے اس کی نشریات 24 گھنٹے نہیں, صرف 6 گھنٹے ہے. تو میں نے یہاں پہ جو آزاد کشمیر ٹیلی ویژن والے ہیں, جو دراصل پاکستان ٹیلی ویژن ہی کا عملہ ہے لیکن آزاد کشمیر ٹیلی ویژن ہے, میں نے ان سے پوچھا یار آپ صرف 6 گھنٹے کی نشریات چلاتے ہیں تو باقی جو ٹائم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بند رہتا ہے. تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اور آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی. اور یہاں پہ کوئی پاکستان کا جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے اس کو یہاں سے نشریات اپنی نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوشش کی گئی ہے لیکن اجازت نہیں ہے. اب اس میں سارا قصور آزاد کشمیر کی حکومت کا نہیں ہے, قصور اسلام آباد والوں کا بھی ہے. تو ان کو اجازت دینی چاہیے. یہاں پہ یہ جو ایک شکوہ کیا گیا کہ کشمیر کو کوریج نہیں ملتی, تو اگر اب ایک یہاں پہ آج کی یہ جو گیدرنگ ہے اس کے حوالے سے ایک نیگیٹو خبر اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, بڑی بن گئی نا ابھی نیگیٹو خبر تھوڑی دیر پہلے. لیکن اب یہاں پہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر یہاں بیٹھے ہوتے اور ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ اپوزیشن اور حکومت بھی بیٹھی ہوتی اور ان پارٹیوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوتے جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں نہیں ہیں یا جو یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں ان کے بھی نمائندے بیٹھے ہوتے, تو یہ ایک ایسی خبر ہے کہ یار آزاد کشمیر کے تمام پولیٹیکل گروپس, تمام سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے, مل کے اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو پاکستانی میڈیا کی یہ جرت کہ وہ اس خبر کو اگنور کرے, تو آپ تھوڑا اتحاد کا مظاہرہ کریں, پاکستانی میڈیا خود آپ کی خبریں نشر کرے گا. بالکل بالکل. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ جو آپ نے بھی نام لیا, میں نے بھی نام لیا, میں بس بحیثیت ایک صحافی کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ پالیسی جس کی وجہ سے سید علی گیلانی صاحب, یاسین ملک صاحب, میر ویز عمر فاروق صاحب اور بہت سے آزاد کشمیر کے سیاستدان خوش نہیں تھے اسلام آباد سے, اس پالیسی کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے, اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب پاکستان میں وہی کشمیر پالیسی چلے گی جو مجھے آپ کے نعروں میں, آپ کی تالیوں میں اور آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے. اچھا نقاش صاحب, مجھے بھی چٹ آ چکی ہے, لیکن لاسٹ جو یاسین ملک صاحب کا معاملہ ہے ہمارے میڈیا پہ مین سٹریم ٹاک شوز کے اوپر وہ نہیں چلتا کیونکہ ہمیں تو اور مسئلوں سے فرصت نہیں ملتی ہے. یہ بات درست ہے, میں خود بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں اور ہوں, لیکن یہ بتائیے گا کہ اب کرنا کیا چاہیے, کیونکہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں وہی بہتر ہے. کیا آپ لوگوں کا ان پٹ پاکستان کی پالیسی کے اندر ہے اور میڈیا اس پالیسی کی زبان بن سکتا ہے, عوام کی زبان بن سکتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. مجھے احساس ہے کہ ہمارے پہ وقت کی بہت قلت ہے, لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بھی اور آڈینس کو بھی معلوم ہوگی کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت کو شکست دے کر پاکستان کو مضبوط کریں گے, بھلے ان کا الحاق ہو یا نہ ہو, لیکن انڈیا اس سے کمزور ہوگا. سو ان اے وے وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو جو مصائب اور مشکلات ان پہ پیش آتے ہیں, آپ دیکھیے شعبان, آپ نے یہاں پاکستانی 132 صحافیوں کا ذکر کیا, مقبوضہ کشمیر میں بھی شعبان وکیل سے شجاعت بخاری تک لوگوں نے جانے دی ہیں. لوگ آج بھی چھوٹی چھوٹی جو ہے سوشل میڈیا پوسٹ پہ تھانوں میں بلا کر ان کا ہیرس کیا جاتا ہے, ان کو دنیا بلاتی ہے ان کے کام کی ایکنالجمنٹ کے لیے, ریکگنیشن کے لیے. ہندوستان کو بلا جواز روک دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو بھی کیسز ہوئے ہیں. آپ کا فہد شاہ ہمارا ایک دوست ہے, کشمیر والا میگزین کا جو اونر ایڈیٹر ہے وہ بند ہے. زاہد آصف سلطان ایک ہمارے صحافی ہیں, برہان وانی پہ صرف ایک پیس لکھنے پہ بند ہیں. تو ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں پاکستانی میڈیا سے, بینگ اے کشمیری, ناٹ ایز اے کشمیری جرنلسٹ بٹ ایز اے کشمیری, کہ آپ اپنے پروگرامز کا, آپ کے پاپولر پروگرامز ہیں, آپ کی سوشل میڈیا پہ ملینز میں فالوئنگ ہے, تو اگر آپ کا ٹی وی چینل آپ کو اجازت نہیں دیتا, خدا را اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اپنے کشمیری بھائیوں کو آپ ان کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف پاکستان کے میڈیا کو بلیم نہیں کرتا. جہاں میں پاکستان کے میڈیا سے شکایت کروں گا وہاں میں اپنے لوگوں سے بھی کرتا ہوں. یہ آزاد کشمیر کا 13,297 مربع کلومیٹر خطہ, جس کی آبادی اصلاً 30 لاکھ ہوگی, لیکن ہم پاکستان سے فنڈ لینے کے لیے اس کو 40 لاکھ بتاتے ہیں. 1 لاکھ ہم نے یہاں ملازم رکھا ہوا ہے, کم از کم 1 لاکھ ہماری اتنی ہماری مشینری ہے. آپ بتائیے, ہم پاکستان کے چترال ضلع سے سائز میں کم ہیں اور گجرات سے آبادی میں کم ہوں گے, لیکن اتنی بڑی مشینری رکھنے کا ایک ہی مقصد ہمارے سیاستدان ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. اس پہ کوئی کٹ لگنے کی بات آئے تو تحریک آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے.
میں ان لیڈر سے پوچھتا ہوں, دیکھیے میڈیا کے لیے بھی ایک ایونٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. میں خود میڈیا سے ہوں, میں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی کام کرتا ہوں. ہمیں ایونٹ کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان کی دلچسپی بنے. مجھے بتائیں, یہ لیڈر جو ہیں مسلم لیگ نون والے, مریم نواز صاحبہ آ جائیں, 10,000 لوگ لے کر آ جائیں گے, دوڑ لگ جائے گی سب کی کہ بھائی ہم اپنے لیڈر کے سامنے نمبر ہمارے ٹانگ جائیں. بلاول بھٹو صاحب آئیں گے تو پیپلز پارٹی والوں کی دوڑ لگ جائے گی جی کہ 20,000 ہونے چاہیے. عمران خان صاحب آئیں گے تو پی ٹی آئی والوں کی دوڑ لگ جائے گی. یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن جب کشمیر میں کوئی سانحہ ہوتا ہے, یہ تمام پارٹیاں 10 بندے نکال کے نہیں لاتی ہیں. جب 10 بندے یہ نکال کے نہیں لاتی ہیں تو میڈیا اس کو کور انٹرنیشنل نہیں کرتا. 5 اگست 2019 کا سانحہ ہوا, یہاں حکومت تھی, اگر چاہتی تو 1 لاکھ لوگوں کو جمع کرتی. اس وقت الجزیرہ کے جو پاکستان میں کمال صاحب ہیں, ان کو اپنے چینل نے ہیلی کاپٹر اتھرائز کر دیا کہ مظفر آباد میں بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہوگا, ہیلی کاپٹر سے کور کرنا. ہم یہاں 10 بندے نہیں نکال سکے. تو جہاں میں میڈیا سے شکایت کروں گا, میں اپنے لوگوں سے شکایت کرتا ہوں کہ آپ تحریک آزادی کشمیر کی خیرات کھا رہے ہیں, تو مہربانی کر کے آپ جو ہے اس کا خیال کریں, اپنے حصے کا کردار ادا کریں, اس کے بعد جو ہے کسی اور کو متون کریں. بہت بہت شکریہ واحد صاحب, معذرت, اور بہار صاحب آپ سے بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے, کمی ہے. میں کوشچنس کا اجازت مجھے نہیں ہے, میرا خیال ہے ٹائم بھی نہیں ہے, یہاں مشاعرہ ہوگا. ایک آسما ایک بات صرف کروں گا. ایک تو بہت آسان طریقہ ہے کشمیر کی کوریج پاکستانی میڈیا میں بڑھانے کا, وہ یہ کہ ملک ریاض کو یہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیں یا وزیر اعظم بنا دیں. دوسرا سنجیدہ بات یہ ہے کہ اب ضرورت ہے ذہنی انقلاب کی, پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. جس دن آپ ذہنی انقلاب لے آئے, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, کشمیر آزاد. ٹھیک, اچھا, بہت شکریہ. مائک کے بغیر آپ کی آواز یہاں تک آ جائے گی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو. جی جی, 2-3 نہیں, ایک ہی کر دیں. ہاں ہاں ہاں. ٹھیک, میں سمجھ گئی. املی صاحب خیال ہے مختصر اس پہ کوئی جواب کی ضرورت ہے. ہاں, انہوں نے آبزرویشن دیے. بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ. اگر آپ کو دیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کو اور بھی کہنا پڑے گا. بیٹا یہ سوال جواب والا سیشن ہی نہیں ہے نا, بعد میں بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اور کشمیر کے لیے کام کرنا